السلام علیکم عقیل صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم میں آگرہ السلام۔ سے بول رہا ہوں، ثاقب اعظمی۔ آگرہ سے؟ میری آپ سے کئی بار پہلے بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ اوکے، میں آپ کا ہر یوٹیوب کا جہاں تک ہو سکے میں سنتا بھی ہوں اور فالو بھی کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، بہت اور شکریہ آپ کا۔ میں نے اپنے عقائد جو ہیں کافی بدل دیے، الحمدللہ۔ اور خاص طور سے عبادت کے معاملے میں زیادہ تر آپ کو سے ہی کا ہی مطلب پوائنٹ آف ویو لے کر اپنے کو اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں۔ قرآن و سنت پر۔ میری وائف نے بھی ایک بار ایک خواب کی تعبیر اپنے فون سے دوسرے نمبر ہے ایک ہے اس سے پوچھا تھا، اور اوکے، آپ نے ماشاءاللہ اس کو یوٹیوب میں بھی براڈ کاسٹ کیا تھا۔ ویسے تو خواب دکھتے رہتے ہیں، سب چلتا رہتا ہے، سبھی لیکن یہ دیکھتے ہیں۔ کچھ عجیب سی نوعیت کا خواب دکھا ہے جس اوکے، میں مجھے کالا کوبرا دکھا ہے۔ کالا کوبرا، اوکے، تو وہ سانپ۔ کوبرا سانپ جو ہے مجھے دکھا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ جو خواب کی جو وقت رہا ہوگا وہ فجر کے وقت کا ہی ہوگا، مطلب اس سے فجر کوئی فرق جب نہیں میں اٹھا پڑتا، ہوں تو فجر کی اذان ہو چکی تھی، کہیں کہیں ہو رہی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں تو پڑتا خواب پر۔ مجھے جو خواب دکھا ہے کہ میں زیادہ پریشان نہیں ہوں خواب میں بے چین نہیں ہوں، کچھ زیادہ انزائٹی نہیں ہے، لیکن کچھ میں مطلب تھوڑا سا ایفرٹس میں لگا ہوا ہوں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میرا آفس کا ورک ہے، آفس ورک ہے میرا، میں اوکے، آفس میں کام کرتا ہوں، تو انشاءاللہ۔ ایکسل، ایم ایس ورڈ وغیرہ میں کام کرتا ہوں، پریزنٹیشن اوکے، یہ سب، تو وہ کچھ میں کر رہا ہوں، آفس نہیں ہے وہ، کوئی اور جگہ ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ کام سکسیس ہو جائے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں آفیشیلی وہ ٹھیک سے ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ تو اوکے، اس کے لیے میں نے ایک دعا پڑھی ہے جو مجھے بچپن سے میری نانی نے یاد کرائی تھی، کامیابی کے لیے شاید ہوگی۔ بہت خوب۔ وہ یہ ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تقیلنی الی نفسی طرفت عین اصلح شان کلہ لا الہ الا انت۔ یہاں یہ جو دعا ہے، میں آپ کو بڑی عظیم دعا ہے یہ، جو ان کی نانی محترمہ نے انہیں سکھائی تھی، آپ بھی یاد کر لیجئے، اسکرین پر میں کوشش کروں گا اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، یہ دعا ہے۔ دعا بھی میں نے پڑھی ہے کہ تاکہ میرے یہ کام صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد پھر مجھے دھندلا ہے، کچھ ایسے یاد نہیں ہے اٹھنے کے بعد۔ اس کے بعد پھر مجھے لگا ایک صاحب ہیں جنہیں میں جانتا نہیں ہوں، انون صاحب ہیں، ان کے شکل بھی مجھے نہیں دکھی ہے، بس ان کی شبیہ، ان کا باڈی اور ہاتھ دکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہیں سے ایک سانپ نکالا ہے، دیکھو یہ سانپ ہے، اور میں اسے مار رہا ہوں، اور اس کو انہوں نے جیسے مرغی کا گردن کاٹتے ہیں کر کے چھپ کر دیا ہے، اور یہ بھی مجھے صرف 1 سیکنڈ دکھا ہے، اور کم سے کم 10 فٹ کی دوری یا 15 فٹ کی 12 فٹ کی 15 فٹ کی دوری دور سے دکھا ہے، مطلب۔ اس کے بعد میں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے، پھر میں اپنے ایسی کام وام میں لگ گیا ہوں، پھر کچھ بیچ میں کچھ اور دکھا ہے، ایسا کوئی خاص نہیں، میں پریشان بھی نہیں ہوا ہوں، میں نے کہا اچھا ہوا مار دیا، اچھا ہوا مار دیا، ضروری تھا مار دیا، یہ بس سوچ کے میں اپنے کام میں لگ گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ صاحب پھر ایک سانپ لے کے آئے ہیں، اور وہ اب مجھ سے 2-2.5 فٹ دوری پہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ جو بھی ہے وہ بھی یاد نہیں، انہوں نے کہیں سے ایک سانپ نکالا ہے، اور وہ سانپ کافی دکھ رہا ہے مجھے، پاس اوکے، سے دکھ رہا ہے، ایک دم میرے پاس ہو گیا، ایسے 2 فٹ کے قریب لے کے کھڑے ہو گئے، اور کالا ہے، وہ کوبرا ہے، اور بالکل سائلنٹ ہے، یعنی اس کی آنکھ دکھ رہی ہے، کھول رہا ہے کہ منہ نہیں کھول رہا ہے وہ، اوکے، اور انہوں نے اس کا منہ دبا تو دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے وہ سانپ جو یوں ہلتا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، اسے پیار کر رہے ہیں، وہ اس کو، اس کے نیچے ہاتھ انگلی پھیر رہے ہیں، اس کے اوپر انگلی پھیر رہے ہیں، جیسے کہ پال لیا ہے، پالتو سانپ ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم مار دیں گے، اس کو ہم مارنے والے ہیں، مارنے والے ہیں۔ یہ کچھ مجھے زیادہ دکھا ہے، 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ دکھا ہے کم سے کم۔ اس کے بعد میں کہہ رہی کیوں نہیں مار رہے، یہ کاٹ لے گا، ارے یہ کاٹ لے گا، میں دل میں سوچ رہا ہوں ارے تمہیں کاٹ لے گا یہ، اب مار دو مار دو، 2-2.5 یا 3 سیکنڈ دکھا ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے،
اوکے. اور مگر وہ غنودگی میں سوچ رہا ہوں ہاں مار دیا ہوگا، مار دیا ہوگا، مار دیا ہوگا. اب وہ سانپ جو ہے وہ دشمن، وہ کالے جادو کا بھی امکانات ہوتے ہیں اس کے. تو میں اس لیے پریشان ہوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں کافی مسئلے مسائل میں تو گھرا ہوں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں. تو مجھے اگر ہو سکے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اگر ہو سکے آپ اس کی تعبیر بنا جی سے پوچھ کے بتا دیں یا اور کسی سے. مجھے زیادہ وہ ضرورت نہیں ہے کہ یوٹیوب میں یا کہیں کریں. آپ مجھے میسج سے بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں خواب مجھے دکھا. میرے کو دشمن تو ہے، میرے مخالف ہیں، گھر میں ہی ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ مجھے کچھ خدشہ ہے، مجھے کیا ہے سیفٹی پوائنٹ آف ویو اپنانے چاہیے عبادت کے طور پہ یا اور کسی. اگر اوکے. آپ نے کر دیا تو میں بہت احسان مند ہوں گا. میں آپ باقی اللہ پہ چھوڑ دیا ہے سب. اللہ حافظ. اللہ آپ کی مدد ثاقب آگرہ فرمائے. سے. ثاقب صاحب آگرہ سے. دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تفصیل سے سنانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ بھی اس طرح کے جب پیغامات سنتے ہیں نا تو بہت سارے اسباق اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں. رومانہ نے اس کی کیا تعبیر بیان کی ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے بعد پہلے اس دعا کا ترجمہ سن لیجئے. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پس تو مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، اور میرے لیے میرے سب کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اب چلتے ہیں ان کے خواب کی تعبیر کی جانب. رومانہ نے کیا خواب کی تعبیر بھیجی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ السلام سبحانہ ورحمۃ تعالیٰ اللہ خواب کی وبرکاتہ. خیر برکت اور خوشیوں سے نوازے. آمین رب اللہم العالمین. آمین. اطمینان رکھیں، خواب میں خیر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل اپنے کام لگن، محنت اور ذمہ داری سے کرتے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روزگار، صحت اور گھریلو پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین اور دین و آمین دنیا کی کامیابیوں سے نوازے. آمین رب آمین. العالمین. خواب کے منظر میں کسی اننون شخص نے سائل کو سانپ دکھایا اور بتایا کہ اس کو مار دیا ہے. یہاں اننون شخصیت سے مراد کوئی غیر معروف نیکی کا عمل ہو سکتا ہے. خواب کا یہ منظر سائل کی کسی خاموش اور ایسی نیکی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس کا شاید ان کو خود بھی علم نہ ہو، یا اور اللہ. اس نیکی کے عمل کی وجہ سے ان پر آنے والی کوئی بڑی پریشانی دور کر لی گئی ہو یا دور ہو جانے کی خوشخبری ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یعنی ان کا کوئی اچھا عمل ان کے لیے آزمائش، بیماری یا روزگار کی پریشانی سے محفوظ رکھنے کا سبب بنا ہو یا بن سکتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سائل نے خواب کے منظر میں دوبارہ سانپ کا ذکر کیا ہے جس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور کوئی صاحب اس کو پیار سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، جبکہ انہی صاحب نے اس سانپ کا منہ دبایا ہوا بھی ہے. خواب کا یہ منظر سائل کی زندگی میں موجود کسی نیک اور بہت مخلص شخص کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جس نے اپنے اخلاق اور نرم رویے سے سائل کے اطراف میں موجود مخالفین کو قابو کیا ہوا ہو. دیکھیں، سانپ کا زہر اس کے منہ میں ہوتا ہے جس سے وہ ڈنک مارتا ہے. غور کریں، اگر سانپ کے منہ کو بند کر لیا جائے یا اس کو قابو کر لیا جائے تو وہ نقصان پہنچانے کے قابل نہیں رہتا. خواب کا یہ منظر کسی ایسے خاص عمل یا صلہ رحمی اور دعا کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مخالفین اپنے شر والے وار کرنے کے ارادوں کو ملتوی کر چکے ہوں یا ملتوی کر دیں. یوں کہہ لیں، کوئی نیکی مخالفین کے شر پر حاوی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. دیکھیں، مومن کا نیک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہو سکتا ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہو گئی وہ خیر، فلاح اور حفاظت میں آ گیا. خواب سے واضح ہے کہ سائل کے قریب نقصان پہنچانے والے لوگ اور حاسدین موجود ہیں، لہٰذا یہ اپنے نیک اعمال اور حسن سلوک میں اضافہ کریں تاکہ شر پر خیر حاوی ہو جائے انشاءاللہ. خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل بے شک ہر وقت ٹینشن نہیں لیتے ہوں، لیکن جب بھی کسی بات پر ٹینشن لیتے ہیں تو وہ ان پر حاوی ہو جاتی ہے.
یعنی یہ ظاہر نہیں کرنے کے باوجود اندر سے انزائٹی میں آ جاتے ہوں. لہٰذا اس طرف توجہ دیں تاکہ صحت کا خاص خیال رکھا جا سکے. انہوں نے خواب میں جس دعا کا ذکر کیا ہے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے رہا کریں اور نماز کی پابندی کریں. ان کی نیکیاں ان کے مخالفین کے حسد پر حاوی ہو سکتی ہیں. اس خواب میں خوشخبری ہے. یہ اگر غور کریں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی لائف میں متعدد بار مس ہیپ سے بچتے رہے ہیں. لہٰذا یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کرتے رہا کریں. یہ خواب پوری طرح سے محنت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے شکر گزاری کی کیفیت میں آنے کی صورت میں گھریلو زندگی میں سکون اور صحت اور مال میں خیر کی خوشخبری ہے. یعنی ان کے مخالفین کے ناکام ہونے اور ان کے کامیاب ہونے کی مقدر میں خوشخبریاں ہیں. یہ نماز کی پابندی کریں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 107 یعنی 107 کو پڑھ کر اس کے ترجمے پر غور کریں. بہت قلبی سکون اور رہنمائی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خواب کی خیر برکت خوشیوں سے مالا مال کرے. آمین رب العالمین. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر رومانہ. انہوں نے کل رومانہ نے یہ خواب بھیجا تھا، خواب کی تعبیر بھیجی تھی، اور آج انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں کہ یہ بہت سے معاملات میں نقصان، حادثات اور شر سے بچ چکے ہیں الحمدللہ. یہ اچھے گمان کو دل میں بڑھاتے جائیں اور خیر پاتے جائیں بإذن اللہ تعالی. کسی کی دل سے نکلی دعا انسان کو آزمائش سے بچا سکتی ہے. یہ کسی بیماری کے بڑے حملے نقصان سے بھی محفوظ رہیں. خوشی اور خدا نخواستہ پریشانی دونوں وقتوں میں صدقات دینے کی عادت خیر بڑھاتی ہے، لہذا اس عادت کو اپنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بری نظر سے محفوظ رکھے اور ان کے مقدر کی قابل رشک خوشیوں اور کامیابیوں سے ان کو بہت جلد نوازے. آمین یا رب العالمین. واللہ اعلم. تو یہ خواب کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے آپ کے بھائی محمد عاقل نور ٹی وی جدہ نے. اور آپ بھی اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا فون نمبر اسکرین پر آیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ بار بار پوچھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو سن لیجئے 00966 504 686317. علی گڑھ آگرہ ہمارے بہت سارے ایسے وہ ہیں ویورز ہیں جو کہ دیکھ نہیں سکتے، ہمیں سنتے ہیں. بلائنڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چینل سے جوڑا ہے اور ان کے لیے یہ فون نمبر خاص طور پر میں نے پیش کر دیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں.